غامدی صاحب سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن وہ صاحب علم آدمی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اہل علم نہیں ہے یا صاحب علم نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. تو صاحب علم آدمی ہے اور اپنے طور پہ وہ جو سمجھتے ہیں اس کو پھیلا رہے ہیں. اس سے شدید اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ وہ صاحب علم نہیں ہے درست نہیں. انہوں نے مطالعہ کیا ہے، کچھ اساتذہ سے بھی پڑھا ہے، وقت لگایا امین حسن اصلاحی صاحب اور کچھ اور لوگوں کے ساتھ. وہ ٹھیٹ سکہ بند سرٹیفائڈ مدرسے کے فارغ نہیں ہے، لیکن ان کا مطالعہ ہے. اور دین کا ہمگیر مطالعہ ہونا ضروری ہوتا ہے عالم ہونے کے لیے. ایسا ہی ہے کہ یعنی کم از کم دین کا کچھ اہل علم ہونے کے لیے ہمگیر مطالعہ، یعنی ہر فیلڈ ہر سبجیکٹ کے بارے میں کچھ مطالعہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا سوائے کمپیریٹیو ریلیجن کے اور کسی چیز میں طالب علمانہ مطالعہ بھی نہیں ہے، یعنی اصول الفقہ وغیرہ سے وہ نابلد ہے. فقی مسائل تو لوگ پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے بھی ظاہری بات ہے سلفی منہج کے حساب سے جو کچھ فتاویٰ ہیں وہ پڑھ لی ہیں، تو ان کو معلوم تو ہے مسائل جو ایک مسلمان کو، عام مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے، اور وہ الحمدللہ ان کا اس میں مطالعہ ہے. لیکن وہ اپنی فقہ کے حد تک ہے. اصول الفقہ، اصول الحدیث، تفسیر، ان چیزوں سے وہ نابلد ہیں، اور ان کا وہ ان کی فیلڈ بھی نہیں ہے، انہوں نے دعویٰ بھی نہیں کیا الحمدللہ. کمپیریٹیو ریلیجن میں ماشاءاللہ وہ الحمدللہ احمد دیدار صاحب کے شاگرد تھے، لیکن ان سے زیادہ جانتے ہیں اور دیگر مذاہب کے بارے میں. احمد دیدار صاحب کا تو خاص کام کل کرسچینٹی کے ہی کے حوالے سے تھا یا کچھ جوڈائزم پہ، لیکن انہوں نے تو اس کو اسی لیے خود فرمایا ہے احمد دیدار صاحب نے کہ بھئی وہ تو دیدات پلس ہے. تو الحمدللہ یہ وسعت ہے بڑوں کی، یہ ان کی فیلڈ ہے. غامدی صاحب کو دین کا ہمگیر موضوعات پر مطالعہ ان کا ہے، نظر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں ان کی اپنے چونکہ باقاعدہ وہ ہر چیز کو اساتذہ سے انہوں نے نہیں پڑھا ہے، تو اس لیے ان میں جو خودرائی ہے یا اجتہاد کا ایک خبط ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک ذہن بنا لیا اور اس کی بنیاد پر پورے دین کو اسی اینگل سے دیکھ کر گھمایا، جمع کیا، پھیرا، جو بھی ہے. تو ایسی صورت میں ظاہری بات ہے آپ ہمجہتی علم ہونے کے باوجود بھی کسی میں رسوخ حاصل نہیں کر پاتے. تو آپ جیک آف آل تو ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے خاص خیال کے مطابق چیزوں کو کھینچتے ہیں اور اس میں ملاتے ہیں، تو اس لیے آپ اس میں ٹھوکریں کھاتے ہیں. اور بالخصوص جب کہ آپ اٹھیں اس بنیاد پر ہو کہ آپ سے پہلے کسی نے سمجھا نہیں، اب مجھے ہی سمجھانا پڑے گا، یہ ذمہ داری گویا مجھ پر ہی ڈالی گئی ہے، تو اس میں لڑکھڑانا، غلطیاں کرنا بہت فطری بات ہے. کیونکہ 1400 سال سے یہ یتیم نہیں تھا دین. یہ بات ان کو اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، جب بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. اخلاص سے کام کر رہے ہوں گے تو ضرور آئے گی. ان کے مقابلے میں انجینئر مرزا، اس کا تو بیچارے کا مطالعہ کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہے، اس لیے عالم تو بہت دور کی بات ہے، اس کو تو طالب علم بھی شمار کرنا مشکل ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹرانسلیشن وغیرہ کی مدد سے اس نے اپنی جو فکر بنائی ہوئی ہے کہ تمام علماء پہ تنقید کرنی ہے اور اس حوالے سے کہ سب میں سے گڑبڑیں نکالنی ہے، حدیث کا مطالعہ کریں. تو اس نے اپنا میدان اہل حدیث، یعنی اہل حدیث موجودہ زمانے کے اہل حدیث جو طبقہ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، محدثین کی بات کر رہا ہوں. ان کے لیے استعمال وہ ہوتی تھی اصطلاح پرانے زمانے میں. تو ان محدثین کے منہج کو سامنے رکھ کر اس نے انہی کی کتابوں سے، جن کے ترجمے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ادھر سے ادھر سے، ورنہ حقیقت یہ کہ اس کے پاس 10 عبارتیں رکھی جائیں تو ایک کا بھی وہ صحیح سے ترجمہ نہیں کر پائے گا. بغیر اعراب کے تو عبارت پڑھنا بھی اس کے لیے دشوار ہوگا. بہرحال اب چونکہ یہ سب چیزیں اویلیبل ہے تو کام چلا رہا ہے. ایسا کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب اس بنیاد پر ایک آدمی نے اگر اپنا مقصد یہ بنا لیا ہو تو آپ کو مل جاتے ہیں پوائنٹس، ادھر ادھر سے ڈھونڈتے ہیں، نکالتے ہیں. ایسے اللہ معاف فرمائے ان کو اگر کہا جائے کہ غلطیاں، کوتاہیاں جو بھی وہ سمجھتا ہے اللہ کا بندہ وہ نکالے، ایسا لوگوں نے قرآن میں بھی کیا ہوا ہے. یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، لیکن ان کے جوابات بھی موجود ہیں، بشرطے کہ کوئی وقت لگا کے ان کو سمجھنا چاہے، سیکھنا چاہے. 2 اور 2 4 کی طرح یہ وہی جانو جرمن والا جو بچپن کا ڈرامہ تھا، وہ وہی والی کہانی ہے. یہ ABCD بولتے رہے، 1 2 3 4 بولتے رہے، اور وہ بیچارہ انگلش کا کوئی لفظ انگلش کے دوران میں گلاس بولتے، تو چونکہ وہ اردو میں بھی مستعمل ہے تو اب اس کو کہا جائے کہ غلط ہوا. ایسی جہالتیں تو ہوتی ہیں. اب اس میں آپ پڑھا لکھا آدمی تو سمجھ سکتا ہے، جاہل کو نہیں سمجھایا جا سکتا. تو وہ تو بیچارہ بالکل ہی فارغ ہے، اس کو تو ہم طالب علم کی لائن میں بھی نہیں شمار کر سکتے. اللہ معاف، کوئی بھی اہل علم نہیں کرتا، اس لیے کسی اہل علم نے اس کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھی ہے. علماء کی اس کے بارے میں یہ رائے نہیں. غامدی صاحب کے بارے میں اہل علم کی یہ رائے نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے، کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ علم نہیں رکھتے الحمدللہ. ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جاہل ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ وہ طالب علم قرآن کے. لیکن ظاہر بات ہے ان کی
جو اصول انہوں نے اپنے طور پہ جس طریقے سے کچھ چیزوں کو پیش کیا ہے اس میں کمزوری یہی ہے کہ اصول الفقہ وغیرہ سے اصول الحدیث وغیرہ سے وہ اس طرح واقف نہیں ہو سکے. انہوں نے خود کہا کہ میں نے نہیں پڑھا, ٹائم نہیں ہے, اس کا کتنا کرے گا ایک آدمی, تنظیم اتنی بڑی چلا رہے ہیں, اتنے لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, انہوں نے اپنا ایک مشن بنا کے چلایا الحمدللہ, اور اس سے بہت فائدہ ہوا اور ہو رہا ہے. بس ان کو اسی دائرے میں رکھتے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا, اور ہو رہا ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی سارے علوم کا اچھا خاصا جتنا علم ہونا چاہیے تھا اور ہے, انہوں نے اچھا کام کیا. ان کو مولانا ہی لکھتے ہیں, اور کمال یہی ہے کہ ان میں سے صرف مولانا انہی کو لکھتے ہیں, اسی لیے کہ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے اللہ کے فضل سے کہ جو صرف انہی لوگوں پر ثابت آتی ہے, صادق آتی ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ علم اساتذہ سے پڑھا ہو. اور اب تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ سندیں بھی لوگوں نے شائع کی ہیں جنہوں نے پڑھا ہے لوگوں سے. تو مولانا مودودی کو کسی نے عالم ہونے کا انکار نہیں کیا ہے, عالم ہے وہ الحمدللہ. ہاں ظاہر بات ہے ان کی فکری اختلافات ان سے لوگوں کو رہے ہیں, اور وہ بھی بالخصوص ان کے قلم کی کاٹ جس میں انہوں نے اپنے پرائے سب کو رگڑا, اور الفاظ ان کے کیونکہ سخت ہوتے ہیں تو اس کو ناپسند بھی کیا گیا, اور اس میں گستاخی کا پہلو بھی دیکھا گیا. جس نے جیسا سمجھا, ان کی نیت تو ظاہر بات ہے کوئی شک کیسے کرے اور کیسے جانچے, تو اللہ کا کام ہے. لیکن بہرحال ان کی ایسی عبارتیں ان کے قلم سے ضرور نکلی, تفہیم میں بھی نکلی اور کتب میں بھی نکلی, اور اسی طریقے سے خلافت و ملوکیت تو خود. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ان پر اعتراض بنتا ہے, اور لوگوں نے بنایا ہے, جن کو لگتا ہے, اور جن کو نہیں لگتا, وہ دفاع کرتے رہے, سب اپنا اپنا کام کرتے رہے. لیکن اس سے کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. لیکن مولانا کے عالم ہونے پر اعتراض نہیں کیا جاتا, وہ الحمدللہ بہت رسوخ رکھتے تھے. اسی لیے ابتدا ہی میں ان کے ساتھ دیوبند کا پورا مکتبہ فکر تقریباً اپنے بڑے بڑے جیالوں کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا. یعنی امین حسن اصلاحی صاحب, علی میاں ندوی صاحب, منظور نعمانی صاحب, جعفر پھلواروی صاحب, یہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ آدمی کہے کہ کیا. اور متاثرین تو اور بھی بہت ہیں جن کی سپورٹ ان کو رہی ہے. تو بڑی لمبی لسٹ ہے جو ان کے ساتھ تھے, جو نکل گئے بعد میں. ظاہری بات ہے وہ ان کی ان باتوں کی وجہ سے یا مختلف باتوں کی وجہ سے. تو اسی لیے ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کرنا تو خود اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں ان میں سے کسی کے بارے میں یہی نہیں پتا. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک گائنیکالوجسٹ کو, ایک پیڈیاٹریشین کو, ایک جی پی کو, اور ایک کمپاؤنڈر کو, اور ایک نرس کو, اور ایک ایسے شخص کو کہ جو اپنے طور پر کویک ہو, دکان کھول کے بیٹھا ہو, حکیم اور ہومیوپیتھی کے لوگ, ان سب کو کہا جائے کہ یہ سب ڈاکٹر ہیں. جس شخص کو اتنا بھی پتہ نہ ہو کہ کس کو ڈاکٹر کہا جا سکتا ہے, کس کو نہیں کہا جا سکتا, اس کے بس علم پہ اور اس کی سمجھ پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. اس لیے جو لوگ اہل علم نہیں ہیں ان کو تو چاہیے کہ زحمت نہ فرمائے اس معاملے میں. وہ لاکھ کہتے رہے, ان کی سرٹیفکیشن ہونے والی نہیں ہے. ان کے کہنے سے بھی پوری دنیا کے لوگ بھی اگر کہیں گے تب بھی سرٹیفکیشن نہیں ہوگی, اور سرٹیفکیشن صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سرٹیفائی کرنے کے اہل ہیں. وہ ادارے ہیں, وہ علماء ہیں, بس اور کوئی بھی نہیں. تو آپ بغیر سند کے تو انشاءاللہ تعالی بلبلاتے رہیے, تڑپتے رہیے, روتے رہیے, وہ قبول نہیں کیے جائیں گے. کویک کو کویک ہی کہا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں, خواہ وہ بہت زیادہ جانتا ہے اس کے باوجود. اور ہو سکتا ہے کہ ایک فیلڈ میں بہت زیادہ جانتا بھی ہے. ایک فارماسسٹ بعض اوقات بہت زیادہ اپنی, بلکہ اکثر اوقات اپنی دواؤں کے بارے میں بہت گہرا مطالعہ رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ دوائیں پرسکرائب نہیں کر سکتا. وہ ہر ٹیبلٹ کے بارے میں ایک ڈاکٹر سے زیادہ جانتا ہے, بتا سکتا ہے کہ کیا انٹریکشن ہے, کتنی دیر میں جسم میں جائے گا, کب یہ لیور تک پہنچ جائے گا, کب وہاں سے ایکسکریٹ ہوگا یا کڈنی سے ایکسکریٹ ہوگا, اور اس کی کیا ہاف لائف ہے اور کیا ڈرامے بازی ہے, اس کی سب چیزیں بتائے گا وہ. لیکن اس کے باوجود کہاں کہاں دیا جا سکتا ہے, اگر وہ کسی کو پرسکرائب کر دے تو انشاءاللہ تعالی جیل میں ہی ہوگا, بشرطے کہ قانون کام کرتا ہو کہیں. تو اب اس کا 50 سال کا تجربہ بھی ہو جائے تب بھی نیا MBBS ڈاکٹر وہ جو دوا لکھ سکتا ہے, یہ اس کو لکھ نہیں سکتا. یہ اس کو بتا تو سکتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے. تو بس ایک شخص جو کسی ایک فیلڈ کا چیمپئن ہو بھی جائے تو اس فیلڈ میں اس کا گہرا علم ہونے سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ عالم ہے یا جانتا ہے. یہ تو ڈاکٹرز کا ہی کام ہے کہ وہ پرسکرائب کریں. اس کے لیے باقاعدہ تمام علوم پر رسوخ ہونا ایک بیسک درجے کا ضروری ہے, اور اس میں پھر متخصصین جتنے ہوتے ہیں. اسی لیے ایک عالم بھی فتویٰ نہیں دے سکتا, باوجود اس کے کہ وہ سارے مسائل جانتا پڑھتا ہے, لیکن فتویٰ دینے کا اختیار اس کو نہیں. وہ 50 سال بخاری شریف بھی پڑھاتا ہو, تفسیر بھی کرتا رہے, لیکن وہ مفتی نہیں ہے تو فتویٰ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. تو بس دین کا تو یہی معاملہ ہے, دنیا کے بھی تمام علوم کا یہی معاملہ ہے. آپ اس پر سر پہ یعنی بوجھ لیں یا سر کے بل کھڑے ہوں یا افسوس کریں, غصہ کریں, گالیاں دیں, لعنت بھیجیں تمام علماء پر, آپ کو اختیار ہے. لیکن اس سے کوئی حقیقت بدل نہیں جائے گی. پوری دنیا کے لوگ بھی سرٹیفکیٹ دیتے رہے,
ملین نہیں 50 بلین لوگ کسی کو سنتے رہیں، اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سب بالکل ایک خاک کی طرح ہے، ہوا منصور ہے، پھیلی ہوئی بالکل گرد ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ مانتے رہیے عالم، الحمدللہ اللہ کے نزدیک، شریعت کے نزدیک جو اصول اور معیارات ہیں ان میں تبدیلی تغیر نہیں ہوگا. وہ وہی لوگ بتائیں گے کہ جن کی وہ فیلڈ ہے، اللہ نے انہی کے ذمہ کام لگایا ہے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا